السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو بولیں۔ عید الفطر کتنے دن کی ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کتنے دن کی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ عید الفطر کتنے دن کی ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ کتنے دن کی ہوتی ہے۔ عید الفطر تو ایک ہی دن کی ہوتی ہے بھائی، جو پہلی شوال کو ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ 4 دن کی ہوتی ہے۔ 3 دن تک تو آپ کو قربانی کرنے کا حکم ہے کہ آپ 3 دن تک قربانی کر سکتے ہیں۔ چوتھے دن کیونکہ روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے تو اس میں بھی احکام آتے ہیں، اس لیے 4 دن سمجھیں آپ عید الاضحیٰ کے، اور 1 دن عید الفطر کا۔ کیا عورتیں گھر پر عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اس کا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں گھر پر عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل نہیں پڑھ سکتی بھائی۔ عید کی نماز جو ہے وہ عیدگاہ میں ہے۔ ہاں، عورتیں عیدگاہ جا سکتی ہیں، بلکہ نبی نے یہ تک فرمایا کہ اپنی عورتوں کو عیدگاہ لے کے جاؤ، اگر انہیں حیض بھی آ رہا ہو تو وہ بیٹھی رہیں، نماز نہ پڑھیں، لیکن عیدگاہ ضرور جائیں۔ تو کب تک کیونکہ ماحول نہیں ہے اس طرح کا، سیکورٹی ایشو ہے، تو اس لیے عورتیں نہیں جاتی، ورنہ حق تو یہ ہے کہ عورتوں کی جگہ الگ ہو اور عورتوں کو عیدگاہ لے جانا چاہیے۔ لیکن گھر میں عید کی نماز جو ہے عورتوں کی اس طرح سے نہیں ہوتی، کیونکہ ان پہ واجب ہی نہیں ہے کہ اس طرح سے کہ وہ عید کی نماز گھر پہ پڑھ لیں۔ کیا زکوٰۃ کے پیسے سے روزہ افطار کرا سکتے ہیں؟ اس کا سوال ہے کیا زکوٰۃ کے پیسے سے روزہ افطار کرا سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، زکوٰۃ کے پیسے سے روزہ افطار نہیں کرا سکتے، کیونکہ روزے دار جو ہوتے ہیں جن کا آپ افطار کراتے ہیں اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں جو مستحق نہیں ہوں گے زکوٰۃ کے۔ تو آپ نے اگر زکوٰۃ ایسے لوگوں کو کھلا دی جو مستحق نہیں ہوں گے تو زکوٰۃ کا حق ادا نہیں ہوگا، نہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی اور نہ ہی انہیں لگے گی۔ کیا مزار پوجنے والوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ کیا مزار پوجنے والوں کے پیچھے ہاں، ان کا سوال ہے کیا مزار پوجنے والوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جو مزاروں سے مانگتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، بالکل نماز تو ہو جائے گی بھائی، اگر وہ جو ہے وہ ایک حساب سے کلمہ گو مشرک ہیں تو ان کے پیچھے نماز ہوگی۔ کافر مشرک جو ہوگا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اگر کفر کرتا ہے کوئی، شرک مشرک ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، لیکن ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی، چاہے کتنے ہی فسق و فجور والے ہوں۔ نبی نے فرمایا امام اگر کلمہ گو ہے، کتنا ہی فاسق و فاجر ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ بحیثیت لوگوں کو فطرہ کتنا دینا؟ بحیثیت لوگوں کو فطرہ کتنا دینا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ اصل تو حیثیت کے حساب سے ہی فطرہ دینا چاہیے۔ کل میرے پاس ایک صاحب کا میسیج آیا تو انہوں نے یہی سوال کیا، اور انہوں نے بتایا وہ دبئی رہتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی جو آپ کی حیثیت ہو اور اس میں جو سب سے بیسٹ چیز آپ لوگ استعمال کرتے ہو اس کے حساب سے آپ فطرہ دیں۔ تو کہنے لگے کھجور دے دیں۔ میں نے ہاں کھجور دے سکتے ہو، تو میں تو 2000 روپے کلو کی کھجور کھاتا ہوں۔ میں نے بھائی آپ کا فطرہ جو ہے اس حساب سے بنے گا، 2000 کے حساب سے لگ بھگ 5500 3.25 کلو کھجور بنے گی۔ وہ بالکل راضی ہو گئے۔ کمال ہے اس بات کا کہ دیکھو کیسے اللہ والے پڑے گئے، اور شکل و صورت سے بالکل عام آدمی، کوئی اسپیشل ایسا کوئی حبہ جبہ نہیں، کوئی ٹوپی نہیں سر پہ، پینٹ شرٹ میں آدمی، اور اللہ رب العزت نے ایسی اسے توفیق دی کہ وہ راضی ہو گیا فوراً۔ میں اتنا ہی فطرہ دوں گا۔ اللہ کے لیے تو اصل میں لوگوں میں اندر جذبہ ہونا چاہیے، ایک دم تیار ہو آدمی، اللہ کی راہ میں بچنے کی کوشش نہ کرے بلکہ پھنسنے کی کوشش کرے۔ زیادہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ فطرانہ جو ہے یہ ہمارے روزوں میں جو کوتاہی رہ جاتی ہے ان کا کمپنسیشن ہے، اس لیے بہت بہتر ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو بھی اچھی چیز ہو اس کے برابر رقم دیں، جس سے کہ لوگوں کی عید جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، ان کی عمر 88 سال ہے، روزے نہیں رکھے جاتے، تراویح نہیں پڑھی جاتی، اس لیے ایک ڈر سا لگا رہتا ہے اندر۔ ان کا سوال یہ ہے کوئی بوڑھے ضعیف شخص ہیں، ان سے نہ روزے رکھے جاتے ہیں نہ تراویح پڑھی جاتی ہے، تو انہیں ڈر لگا رہتا ہے، اللہ سے ڈرتے بہت ہیں اس بارے میں کہ میں کوتاہی نہ کر رہا ہوں۔ آپ اپنے اندر سے بالکل گلٹ نکال دیں۔ تراویح جو ہے نفلی عبادت ہے، اگر آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں ہے، اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے قرآن میں کہ جو کمزور لوگ ہوں، بیمار لوگ ہوں، مسافر ہوں، وہ روزہ چھوڑ دیں، بعد میں گنتی پوری کر لیں، گنتی نہ پوری کر سکیں فدیہ دے دیں۔ تو آپ جو ہے اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ ایک آدمی کا ایک
وقت کا کھانا جو ہے وہ کسی غریب کو دے دیں تو آپ کے روزوں کا فدیہ ہو جائے گا. تو 30 روزوں کا آپ فدیہ دے دیں, اندر سے گلٹ نکال دیں. اللہ سے ڈرنا نہیں ہے, اللہ سے محبت کرنی ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ روزے جو ہم نے تم پہ فرض کیے وہ تمہیں متقی بنانے کے لیے فرض کیے. تو تقویٰ جو ہے وہ اللہ کی محبت کا ڈر ہے, نہ کہ اللہ معاذ اللہ ڈنڈا لیے بیٹھا کہ آپ کو مارے گا یا آپ کو دوزخ میں ڈال دے گا. آپ کی اتنی عمر ہے ماشاءاللہ, اللہ نے خود آپ کو چھوٹ دی ہے. صحابی میں نے خود پڑھا ہے اس بات کو یا سنا ہے کہ صحابی جو ہیں ایسے ایسے گزرے ہیں کہ جو ضعیف ہو گئے بہت زیادہ. میرے خیال انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 120 سال کے قریب عمر پائی ہے, اور آخری جو ان کے ضعیفی کے بہت سارے سال ایسے ہوئے کہ وہ ہر سال فدیہ دیتے تھے, روزے میں رکھتے تھے. اس لیے آپ اپنے اندر سے گلٹ نکال دیں. سوال یہ ہے کہ اگر زیور ہو, کچھ رقم ہو اور قرض بھی ہو تو کیا زکوٰۃ دینی ہوگی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ زیور ہے گھر میں کچھ اور رقم بھی ہے اور اوپر سے قرض بھی ہے, تو پھر بھی کیا زکوٰۃ ہوگی؟ بالکل ہوگی بھائی. یا تو آپ اس زیور کو بیچ کے اور اس رقم کو اکٹھا کر کے پہلے آپ قرض اتار دیں. اگر آپ اس کے بعد جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں رہتے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں رہے گی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ ایک بار واقعہ آیا تو انہوں نے یہی بات کہی کہ تو اسے قرض میں اتار, نہیں تو پھر اگر تم نے مال گھر میں رکھا ہوا ہے تو زکوٰۃ دے. تو بالکل ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی اگر وہ اس قرض کو اپنے نہیں اتارے. ویسے میری رائے یہ ہے کہ زیور بیچ کے قرض اتار دینا چاہیے, اس رقم کو بھی فارغ کریں اپنے پاس سے جو اگر ان کے اوپر قرض ہے, کیونکہ قرض دار کے جنازے کی نماز پڑھانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. کیا جم میں میوزک سننا ٹھیک ہے ورزش کے لیے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا جم میں میوزک سننا ٹھیک ہے ورزش کے لیے؟ ورزش کرتے ہوئے لوگ میوزک سنتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا جوش آ جاتا ہے. میرے خیال میں اس سے ریلیٹڈ سوال ہے. جی جی بھائی دیکھو, ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کچھ نہیں رکھا. آپ ورزش کر رہے ہیں گھر وہاں پہ میوزک چل رہا, آپ کی وجہ سے چل نہیں رہا, تو ان کا ایک روٹین ہے. تو آپ جو ہے آپ کلمہ پڑھتے رہو, آپ اپنے کان میں جو ہے تلاوت لگا لو قرآن کی, اگر آپ کو اس سے کوئی دقت آ رہی. یہ بہت چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اصل میں. قرآن میں اللہ نے کہا اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے چھوٹے چھوٹے تمہارے گناہ میں ایسے ہی معاف کر دوں گا. تو اگر آپ کی 5 نمازیں درست ہیں اور آپ کے 30 روزے صحیح ہیں, آپ وقت پہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور آپ نے حج بھی کر لیا, اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ کو کوئی معنی نہیں رکھتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں. سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے 1 سال بعد, اگر میں 15 تولہ سونا اسے دے دوں اور استعمال نہ کروں, مالک بنا دوں, کیا زکوٰۃ دینی ہوگی؟ ان کا سوال یہ ہے بچی کی اگلے سال شادی ہے, ان کے پاس سونا ہے, اس بچی کو مالک بنا دیں, اسے دے دیں, تو کیا پھر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ بالکل ہوگی بھائی. آپ کی بیٹی دے گی, وہ بالغ ہے, اور زکوٰۃ تو تمام مسلمان مرد عورت پہ جو ہے وہ فرض ہے اور ستون ہے, ایمان مطلب ایمان کا حصہ ہے زکوٰۃ دینا. میں نے جملہ پہلے سوال کے جواب میں کہا, اب بھی آپ لوگوں کے لیے تحفہ یہ ہے, یہ جملہ تحفہ کہتا ہوں میں, کہ اللہ کی راہ میں پھنسنے کی کوشش کیا کرو, بچنے کی کوشش بھی کرو. تو بالکل آپ زکوٰۃ دیں تو اس سے آپ کی بچی کا زیور یا جو بھی سونا ہونا ہے وہ محفوظ رہے گا, اللہ اس کی حفاظت کرے گا فرشتوں کے ذریعے. بیٹی کا سسر سے پردہ ہے یا نہیں؟ بیٹی کے سسر سے پردہ ہے نہیں بھائی. بیٹی کے سسر سے پردہ آپ کا بالکل ہے. اگر آپ بیٹی کی ماں ہیں اور اس کے سسر آپ کے گھر میں آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نامحرم ہیں. دیکھو اصل میں پردے کا مسئلہ یہ ہے, جس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہو اس سے آپ کا پردہ ہے. اور بیٹی کے جو سسر ہیں وہ اگر آپ خدا نخواستہ بیوہ ہیں یا آپ کے لیے رشتہ آتا ہے ان کا, تو بالکل آپ کے لیے وہ نامحرم ہے, آپ ان سے شادی کر سکتی ہو, تو اسی لیے آپ سے پردہ ہے. لڑکی کو ملنے والے تحفے منگنی ٹوٹ جانے پر واپس کر دینے چاہیے یا نہیں؟ اچھا, لڑکی کو تحفے ملے منگنی میں تو لڑکے والے اگر تحفے واپس مانگتے ہیں کر دینے چاہیے یا نہیں؟ بھائی دیکھو کہ وہ قیمتی تحفے ہوتے ہیں سونے وغیرہ کے. ویسے تو حضور نے فرمایا کہ تحفہ دینے کے بعد بالکل واپس نہ لیا جائے, لیکن اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ کو دے دینا چاہیے. یہی روٹین ہے معاشرے میں. ویسے صحیح بات نہیں ہے, میرے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے کہ لڑکے والے وہ دی ہوئی چیز کو مانگیں, کیونکہ تحفے دے کے واپس لینے کو حضور نے منع فرمایا. تیمم میں کیا ہاتھ اور چہرے پر مٹی لگانا ٹھیک ہے؟ تیمم میں کیا ہاتھ اور چہرے پہ مٹی لگانا ٹھیک ہے؟ بھائی مٹی نہیں ہو تو مٹی پہ ہاتھ مار کے پہلے آپ ہاتھوں میں پھیر لیں اور پھر چہرے پہ پھیر لیں, آپ کو تیمم. اصل میں تیمم میں تو نیت ہے. مٹی جو ہے وہ آپ کی طہارت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسی رخصت دے دی ہے آپ کو کہ پانی میسر نہ ہو
اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کہیں ایسی جگہ پھنس گئے کہ جہاں پانی نہیں ہے تو پھر تیمم جو ہے وہ وضو کا اور غسل کا بدل ہے. تو ایک وہ اس سے مٹی لگانے سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے پہ یا ہاتھوں میں مٹی والے پھر رہے ہیں، بلکہ ایک مٹی کا ہم یہ امام ابو حنیفہ صاحب جو ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر چکنا پتھر بھی ہے اس پہ بھی ہاتھ مار کے تم نے اگر تیمم کر لیا تو تمہارا تیمم ہو جائے گا. تو مٹی رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ملنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف مٹی کی کسی ڈیلے پہ ہاتھ مار کے اور آپ اپنے ہاتھوں پہ چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ آپ کا تیمم ہوگا. ایک بڑا سینسیٹیو سوال ہے یہ. کسی آدمی کا کہ اللہ رسول کے لیے گالی ذہن میں آتی تھی، ایک بار تو زبان سے کہہ دی، تو کیا ایمان ہے؟ اب افسوس ہے. بڑا اچھا سوال ہے بھائی. اصل میں یہ اکثر میرے پاس کیس بھی آتے رہتے ہیں کہ اللہ رسول کے خلاف گالیاں نکلتی ہیں اور ان کے تو ذہن میں آتی تھی، اب انہوں نے منہ سے بھی نکال دی اور انہیں بہت زیادہ افسوس ہے. اب تو کیا ایمان ان کا باقی ہے؟ نہیں، ایمان تو باقی ہے، کیونکہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، اللہ اپنا کام کر رہا ہے. جو آپ کا افسوس ہے یہی آپ کی توبہ ہے. اصل میں ندامت ہی توبہ ہے. آپ کے دل میں گلٹی آ گئی اور آپ نے اللہ سے توبہ کر لی تو بالکل اپنا جو ہے وہ پریشان نہ ہو. ایک بار مطلب تہہ دل سے اللہ رب العزت سے 2 نفل پڑھ کے توبہ کی معافی مانگ لیں، کلمہ بھی پڑھ لیں ایک بار اگر ہو سکے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معافی مل گئی اور وہ سب گناہ آپ کا گیا. اب اگر آگے خیال آئے تو آپ یہ دھیان رکھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک تسبیح اور انا للہ و انا الیہ راجعون ایک تسبیح پڑھتے رہیں گے، ایک تسبیح اور ان ربی غفور رحیم. تو انشاءاللہ اس طرح کے وسوسے، اس طرح کے خیالات آئیں گے ہی نہیں. تو یہ آپ کے لیے توبہ ہے کہ آپ یہ 3 تسبیح زندگی میں باندھ لیں اور پچھلی آپ نے توبہ کر لی. انشاءاللہ بہت جلد آپ کے دل و دماغ سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے بہت زیادہ گلٹ نہیں کرنا. بہت زیادہ آپ جو ہے بہت سے لوگ تو اس میں خودکشی کی طرف تک چلے جاتے ہیں، لیکن یہ سب جو ہے غلط بات ہے. گناہ ہوتے رہتے ہیں. اللہ کو تو ایسے ہی لوگ پسند ہیں کہ جو گناہ کریں پھر اس پہ توبہ کریں، اللہ راضی ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی کہ بنی آدم گناہ تو کریں گے لیکن ان میں بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرے. تو اس لیے اگر اللہ نے آپ کو ندامت دے دی اور آپ کو افسوس ہے تو انشاءاللہ آپ سرخرو ہو گئے. سوال یہ ہے بچے اسکول میں جاتے ہیں، اسکول والے بڑا کمیشن لیتے ہیں، کورس وغیرہ میں بھی اپنی فیس بھی پوری لیتے ہیں، تو اس میں لینا چاہیے انہیں 50 ان کا سوال یہ اسکول والے جو ہے وہ فیس وغیرہ بھی لیتے ہیں اور پھر کمیشن بھی لیتے ہیں، کیا انہیں لینا چاہیے؟ بالکل ناجائز ہے بھائی. یہ اللہ ایکسپلائٹیشن ہے. نبی نے آخری خطبے میں یہ بات فرمایا. اصل میں مسلمان اسکول والوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جن کے لیے شریعت نہیں ہے ان کا تو کچھ ہے ہی نہیں معاملہ. وہ تو اخلاقی طور پہ غلطی کر رہے ہیں، لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. لیکن جو مسلمان اسکول ہیں ان کے لیے یہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا جملہ سنا دوں کہ ایک دوسرے کا جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت تم پہ حرام قرار دے دی گئی. اب وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو زبردستی کہ وہ بچے کہاں پڑھائیں گے، ایڈمیشن نہیں نکال سکتے، اپنا نکالیں گے دوسرے اسکولوں میں بھی. مسلمان جو ہے نا ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی محنت کی فیس لیں، اس کے علاوہ جو چیزیں بازار میں جس کاسٹ میں مل رہی بالکل فری چھوڑ دیں. کیونکہ اس طرح سے اگر آپ لٹائی کریں گے تو لوگوں کا تو جینا حرام ہو جائے گا اور آپ جو ہے وہ فساد پھیلانے والوں میں گنے جائیں گے اللہ کے. ایک سوال اور بھی یہ میرے پاس آیا تھا آنے سے پہلے کہ جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو پھر ہم عمل کیوں کریں، مطلب پھر ہماری پکڑ کیوں ہوگی؟ بھائی یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کی مرضی سے سب کچھ نہیں ہو رہا بلکہ اللہ کی اجازت سے سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے. قرآن میں جب آپ سورہ زمر آیت 7 پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ تم چاہے کوئی سا بھی راستہ اختیار کرو، میں نے تمہیں چھوٹ دے دی، لیکن اگر تم گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہو تو میں تم سے راضی نہیں ہوں. اس سے آیت سے اندازہ ہوتا ہے. آج جا کے آپ لوگ پڑھنا، یہ آیت بہت اہم آیت ہے، سورہ زمر 39 نمبر سورہ ہے، اس کی 7 نمبر آیت کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہوتا تو سب میری اجازت سے ہی ہے، میں اگر اللہ نہ چاہے تو ایک قدم بھی آگے نہ بڑھے. لیکن اللہ نے کیونکہ ول دے دی، آپ کو اختیار دے دیا، تو آپ چاہے اس کا شکر ادا کرو چاہے ناشکری کرو. قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں تو دونوں راستے تمہیں بتا دیے کہ چاہے تم ہدایت کے راستے پہ چلو، نافرمانی کے راستے پہ چلو، تمہاری اپنی مرضی ہے، میں تمہیں روکوں گا نہیں کیونکہ تمہیں ٹیسٹ میں اس ٹائم امتحان میں ہو.
لیکن میں خوش نہیں ہوں اس بات سے. میں خوش اسی بات سے ہوں کہ تم جو ہے وہ سیدھے سچے راستے پہ رہو. یہ اللہ رب العزت کی چاہت ہے. تو مرضی نہیں کہہ سکتے آپ, اسے اجازت کہہ سکتے ہیں. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے رسول بھیجے, اپنی کتابیں بھیجی کہ لوگ راہ راستے رہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے عمل کرتے رہنا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی گئی تو حضور نے کہا تم اپنے عمل کرتے رہو. جو دوزخی ہیں وہ دوزخ کی طرف جاتے رہیں گے, اور جو جنتی ہیں وہ جنتی والے عمل کر کے جنت میں جاتے رہیں گے. تو اس لیے بالکل ہمیں اپنے عمل نہیں چھوڑنے, اور جو ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے, جو ہم نے جس طرف بھی جانا ہے اللہ رب العزت نے سب کچھ دیکھ رکھا ہے, تو وہ ہمیں مل ہی جانا ہے. اور اس کے بعد بھی اللہ قادر مطلق ہے, جب مرضی ہماری تقدیریں بدلتی ہیں, سارا اختیار. ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے پردگی بہت بڑی خاص طور سے مسلم عورتوں کی بات کرتے ہیں, بہت زیادہ بے پردگی کر رہی ہے مسلم عورتیں, ہاں بہت زیادہ بے پردگی کر رہی ہے. تو اسلام میں پردے کی کیا امپورٹینس ہے, کتنا تک ان کو پردے میں رہنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے عورتیں آج کل بے پردگی کر رہی ہیں, اسلام میں کتنی امپورٹنس ہے. اصل میں عورت کا اگر لغوی میننگ آپ پڑھو گے نا تو وہ ہے ہی پردے کی چیز. یہ تو ہم مردوں نے عورتوں کو باہر نکال دیا, اس کے ذمہ دار ہم ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی عورتوں کی بے پردگی پہ مطمئن ہو گیا وہ دیوس ہے, تو بے غیرت. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم ہی ذمہ دار ہیں. اگر ہم سختی کریں گے ٹھیک ہو جائے گا. قرآن میں تو اتنی اللہ رب العزت نے کہا ازواج مطہرات کو کہ تم جب گھر سے نکلو تو اپنے اوپر اوڑھنی ڈال دو, اور پردے میں جاؤ تاکہ تم پہچانے جاؤ کہ تم شریف عورتیں ہو. تو ہم تو آج کل دیکھیے کہ کیا برا حال ہے. تو وہ جو حکم ہے وہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو سکھایا گیا سارا کچھ قرآن میں, اسی طرح ازواج مطہرات کے ذریعے عورتوں کو سکھایا گیا سب کچھ قرآن میں. لیکن پڑھیں گے تبھی تو. سورہ نور جو ہے اور سورہ احزاب, یہ پورے احکامات عورتوں کے لیے آئے ہیں. اس میں اتنی زبردست صورتیں ہیں. ایک سورہ نساء بھی ہے, اس میں بھی احکامات ہیں عورتوں کے لیے. تو آپ ان 3 صورتوں کا مطالعہ کر لیں, آپ کا ذہن کھل جائے گا کہ پردے کی کتنی امپورٹنس ہے. اور عورت کو اللہ رب العزت نے بنایا ہی گھر کے لیے, باہر نکلنے کی منائی نہیں ہے. لیکن آپ اگر عزت اور عفت کے ساتھ اور پردے کے میں باہر نکلتی ہیں اور نامحرموں سے احتیاط کرتی ہیں تو باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ویسے بنا ضرورت باہر نکلنا اور فیشن کرنا اور فیشن کے برقعے جیسے میں دیکھ رہا ہوں اور جو حالات ہیں, یہ تو سب جو ہے زنا کو دعوت دینے والی بات ہے. اور قرآن بار بار جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا. جس گھر میں رہ رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی. ان کا سوال یہ ہے جس گھر میں رہ رہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کیا اس پہ بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی گھر پہ؟ بھائی آج میں آپ کو یہ بتا دوں, زکوٰۃ رہائش کی جگہ یا کاروبار کی جگہوں پہ نہیں ہے. رہائش جو ہے وہ جو زکوٰۃ ہے وہ آپ کا سرپلس, جو آپ کے پاس پیسہ رکھا ہو کیش یا زیور ہو, اور یا پھر آپ کے بزنس کا اسٹاک ہو, ان پہ زکوٰۃ ہے. آپ کی طرف ادھار ہے تو وہ گھٹ جائے گا اس میں سے. آپ نے کسی کو سے پیسہ لینا ہوگا تو وہ جڑ جائے گا آپ کے اسٹاک کے ساتھ. اس کے بعد پلس مائنس کر کے ان چیزوں پہ زکوٰۃ ہے. آپ کے گودام ہوں, آپ کی دکانیں ہوں, آپ کے مکان ہوں. اگر آپ کے پاس ایکسٹرا مکان ہے, آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے, تو کرائے پہ زکوٰۃ ہے, نہ کہ مکان پہ. اس لیے ذہن کھولنے بالکل کہ جو استعمال کے آپ کے بلڈنگس ہیں ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. اس کی ویلیو کتنی ہوگی؟ جیسے مان لو اسٹاک ہے ہمارے پاس یا کچھ کیش ہے, سب ٹوٹل کتنا ملا ہوئے اس پہ زکوٰۃ واجب؟ کم سے کم آج کے دور میں جو ہے وہ لگ بھگ 8.5 تولہ سونا سمجھ لو آپ. مطلب عرب کے حساب سے جو 9.25 تولہ سونا کے قریب بنتا ہے, 7.5 تولہ جو کہلاتا ہے نا سونا, وہاں کا 1100 مطلب 11 گرام کا لگ بھگ ہوتا ہے. تو یہاں کے حساب سے 7.5 تولہ ہے, اور وہاں کے حساب سے 8.5 پونے 9 تولہ بنتا ہے. تو اس کی رقم آپ دیکھ لیں 70,000 روپے ہے. 7 دم کرے سر 6 لاکھ کے قریب اگر آپ کے پاس کاروبار کی ویلیو بنتی ہے اور اس پہ 1 سال سے زیادہ گزر چکا تو پھر اس پہ 2.5% ہے. مان لو 6 لاکھ اگر ہے تو 15,000 روپے بنے 1 سال میں زکوٰۃ. بہت ہلکی ہے, آپ یقین کرو. ویسے تو یہ منیمم ہے. نبی نے تو یہ تک فرمایا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مالوں میں غریبوں کے حق ہے. تو میں نے تو یہ تک سنا ہے جو سردار کمیونٹی ہیں سکھ بھائی ہمارے, یہ تو 80% تک دے دیتے ہیں اپنے کمائی کا. ایسے ایسے لوگ بڑے کمال ہیں, میں تو سن کے بھی تعجب میں ہوں. ہمارا تو دم نکلتا ہے 2.5% 3% کرتے ہیں. جیسے پلاٹ ہے اپنی بیٹی کے لیے لے کے ڈال دیا لانگ ٹائم کے لیے, تو اس پہ بھی زکوٰۃ دی. ان کا سوال یہ پلاٹ بیٹی کے لیے لے کے ڈال دیا لانگ ٹائم کے لیے, کیا اس پہ بھی زکوٰۃ دیں؟ اگر وہ آپ کے اس میں نہیں ہے اور آپ نے صرف بیچنے کی نیت سے لیا ہوا ہے تو پھر تو زکوٰۃ ہوگی. آپ نہیں دیں گے, آپ کی بیٹی دے گی.
اگر آپ نے اس کے لیے لے کے ڈال دیا. اور بیٹی اگر آپ کی بالغ ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے. بالغ نہیں ہے تو آپ دیں گے. بالغ ہوا ہے اگر آپ نے اس کے نام کر دیا تو پھر وہ دے گی. اس لیے میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اللہ کے معاملوں میں پھنسنے کی کوشش کرو, بچنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ وہ پلاٹ بھی آپ کا جو ہے وہ قائم دائم رہے گا, اور اس کی رقم بھی بہت بڑھتی چلی جائے گی. آپ زکوٰۃ دے کے دیکھو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تو رحمت فرما. اللہ تو فضل فرما. اللہ بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ آخری رات ہے, تاج راتوں میں یا اللہ پاک یہاں جتنا بھی ہم نے پڑھا سنا, جتنی بھی عبادت کی, اللہ اپنی شان کے حساب سے قبول فرما. یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں اللہ ان میں جو کوتاہیاں رہ گئی انہیں معاف فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی لمحے باقی ہیں اللہ ان میں زیادہ سے زیادہ اب بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں غصے سے, جلن سے, حسد سے, یا اللہ ہر طریقے کی برائی سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں بدنظری سے بچا. اللہ پاک ہمیں حرام کمائی سے بچا. اللہ حلال کمائی کی طرف لگا دے. بڑوں کا احترام, چھوٹوں سے شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بزرگ ہمارے گزر گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. مغفرت کر دی انہیں درجے بلند فرما. اللہ ہمارے بچوں کو نیکی عطا فرما. ہماری عورتوں کو پردے کے حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ انہیں گھروں میں زیادہ زیادہ رہنے کی توفیق عطا فرما. انہیں نمازوں کی پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی پکا سچا نمازی بنا. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. قرآن پہ چلنا آسان فرما. قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان تو مہمان کی طرح آیا چلا جائے گا, جیسے مہمان کے ساتھ تحفہ لاتا ہے. اللہ قرآن رمضان کا تحفہ ہے. اللہ اس قرآن کو رمضان چھوڑ کے چلا جاتا ہے ہمارے بیچ میں. پورے سال اس سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. اس میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما. اس سے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ کی حد درجے کی محبت عطا فرما. حضور کی خواہوں میں زیارت نصیب فرما. یا اللہ رمضان جا رہے ہیں اللہ پاک, اگلا رمضان پتہ نہیں ہماری قسمت میں ہے نہیں. یا اللہ جتنے بھی لمحے ہیں اللہ پاک بس تیری عبادت کرتے رہے. اللہ تجھ سے مانگتے رہے, ایسا معاملہ فرما دے. ہر طریقے کے شرک سے, بدعت سے, کفر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم کمزور لوگ ہیں. اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے. یا اللہ ہم یہاں بیٹھے تیرے سے معافی مانگ رہے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ آج کی رات معافی کی رات بنا دے. یا اللہ ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں اللہ تاک راتوں میں جاگے ہیں. یا اللہ ہماری خدمت سے شب قدر عطا فرما دے. یا اللہ شب قدر عطا فرما دے. یا اللہ ایک رات ہماری پوری زندگی تمام گناہ دھو دے گی. یا اللہ پاک ہماری قسمت میں شب قدر لکھ دے. یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے اللہ اسے قبول فرما. اپنی شان سے عطا فرما. ہم سے مانگنا بھی نہیں آتا ہے اللہ, تجھے تو دینا آتا ہے. اللہ تو بہت بڑا ہے. یا اللہ ہم تو بہت چھوٹے ہیں. اے اللہ, اے مالک سچے, اے ہمارے داتا, اے ہمارے مشکل کشا, اے ہمارے اللہ پاک, اے ہمارے اللہ, اے ہمارے اللہ, اے ہمارے اللہ. یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما دے. یا اللہ ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ رحمتیں, برکتیں, مغفرت عطا فرما دے. یا اللہ آگ سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ پاک رمضان کی جتنی بھی رحمتیں ہیں ہماری جھولی بھر دے. تمام جہاں جہاں انسانیت پریشان ہے سب کی مدد فرما, سب کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک تو بہت بڑا ہے. یا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ کل شیء قدیر ہے. یا اللہ تجھے دلوں کا حال معلوم ہے. یا اللہ ہم جو نیت لے کے یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ اس میں جو جائز تمنا ہے انہیں پورا فرما دے. ایمان والی آسان زندگی, ایمان والی موت, آسان موت عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سے جو بھی کوتاہی ہو گئی لوگوں کے حق میں اللہ معافی مانگنے والا بنا. یا اللہ جو لوگوں نے ہمارے حق میں کوتاہی کی ہے اللہ ہمیں معاف کرنے والا بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. اللہم آمین.